یہ جو پی ٹی آئی کا اسلام آباد سیکریٹریٹ ہے، یہاں سے جو کمپیوٹر اٹھایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر وہ جو پہلے آدمی جو صاحب غائب ہوئے تھے اور بعد ازاں ان کی گرفتاری شو کر دی گئی ہے، احمد وقاص چنجوا صاحب غالباً جن کا نام ہے، وہ ایکسکلوسیولی ان کے زیر استعمال تھا۔ اور میں نے اس ریفرنس میں ایکسکیوز می یہ بھی ذکر کر دیا کہ یار وہ جو زلفی بخاری صاحب نے کرسٹینا لیم کے سوالات بھجوائے تھے ان کے جوابات بھی اسی کمپیوٹر کے ذریعے گئے۔ یہ کہ آپ نے حوالہ دیا تھا، صرف یہ میں نے محض حوالہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جب وہ کلپ چلی اس میں ہمارے پروگرام کی کلپ ظاہر ہے ٹویٹر وغیرہ پہ چلتی ہے، تو میں آپ کو انتہائی ذمہ داری یعنی کہ مجھے کوٹ کر کے اس میں یہ ہے کہ اس میں کرسٹینا لیم کے وہ سوالات موجود تھے جو زلفی بخاری نے احمد چنجوا کو بھیجے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے دوست ہیں چودھری فواد صاحب، سابق وزیر اطلاعات، ان دنوں ویسے انہی کے دور میں نہیں یار رات گئی بات گئی، وہ کون سے بیچارے کوئی ان کا ذاتی دشمنی تو نہیں نبھا رہے تھے، ایک سسٹم کا حصہ تھا۔ سسٹم نے کہا کہ نصرت جاوید بین کر دو، انہوں نے فوراً اس پہ تبصرہ کیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی صحافی کا سوالات بھیجنا فوجداری جرم ہے، اور جس کو سوالات بھیجے اس کو اس جیل میں بھیج دیں، کمال ہی جرم ہے۔ اچھا، خالی انہوں نے کیا، اس کے بعد یہی بات کل میں بھی کر رہا ہوں، انہی کے بھائی ہیں، ہمارے بھی چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، انہوں نے انگریزی میں کیا جی فیصل حسین نے، وہ کہا what's illegal in it by the way every journalist will send his or her questions to get answers from the top leaders۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ تو چلے نون نیم ہے، تو انہوں نے اعتراضات کیے۔ وہ اتفاق سے میں آج دوپہر میں فارغ بیٹھا تھا تو میں نے ہمارا جو یوٹیوب پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے نیچے کامنٹس تھے، تو بہت سارے لوگوں نے میری بہت کلاس لی، اور اس کلپ کے نیچے بھی جو میں نے کامنٹس پڑھے ٹکا کے، تو میں پتا پی ٹی آئی والوں کو کلاس تو لینی آتی ہے، انہوں نے کہا یہ نام نہاد لبرل، یہ اپنے آپ کو ساری زندگی پریٹینڈ کرتا رہا آزادی اظہار کا چیمپئن اور لبرل، یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کمپیوٹر سے وہ سوالات نکل آئے جو کہ کرسٹینا لیم، بس وہ گراؤنڈ بنتے نہیں ہیں غداری کے یا سنگین مقدمات کے۔ بات کا واسطہ ہے، میں تو صرف تمہیں ایک چیزوں کو، اصل پرابلم یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم اندھی عقیدت اور نفرت کی وجہ سے چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے دیکھتے ہیں۔ What was the context؟ آپ بتا۔ کانٹیکسٹ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ میرے ساتھ بحث کیے چلے جا رہے تھے کہ یار آپ کے خیال میں تحریک انصاف والے اتنے بیوقوف ہیں جی کہ وہ جو ان کا دفتر ہے، میں ابھی بھی اس بات پہ قائم، آپ قائم ہے، میں نہیں ہوں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خبر ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ آج کیوں پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات اور آرٹیکل 6 کا ذکر نہیں تھا؟ میں نے کبھی بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرے پاس ہر وقت خبر ہوتی ہے، میں نے آپ کے ساتھ صرف یہ بات کہی تھی کہ میرا سیاسی جو تجربہ ہے، سیاسی تجربہ ان سینس کہ سیاست کے مشاہدے کے بعد بطور صحافی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سجی وقا کے کھبی مار رہے ہیں اور یہ ڈسیپشن پلان ہے۔ کوشش یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے خلاف ایسا مواد اکٹھا کیا جائے جس کی بنیاد پر انہیں تنہا اور ان کے ساتھ ایک جو کچھ لوگ ایک گروہ کو شامل کر کے ان کے ساتھ مضبوط یہ کہا جائے کہ جی وہ ایک پیرلل نیریٹو بنا رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب ان میں شامل نہیں ہیں، وہ ایک پیرلل نیریٹو بنا رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ تحریک انصاف کے نام سے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، بیرسٹر گوہر ہو گئے یا عمر ایوب ہو گئے یا باقی جو ایم این ایز وغیرہ ہیں، وہ ایک اور راستے پہ چل رہے ہیں، جبکہ بانی نے ایک پیرلل ایک تنظیم بنا رکھی ہے جس کا تمام تر انحصار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے، اور پلس یہ کہ غیر ملکی جیسے مثال کے طور پر یو ایس کانگریس سے ریزولوشن کا آنا، مثال کے طور پر جیسے کل ہاؤس آف کامنس میں نہیں وہاں پہ لارڈز میں ہاؤس آف لارڈز میں انہوں نے ایک اجلاس ہوا، ٹھیک۔ اب اس تناظر میں میں جب آپ سے بات کر رہا تھا
تو میں نے آپ کو یاد ہے کہ میں نے پیر کے روز میں نے یہ کہا کہ یار ان لائنوں پہ مجھے گما ہے، مجھے شک ہے، مجھے شبہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، کہ بانی تحریک پہ پابندی لگ سکتی ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ بانی یہ اس دن کے ہمارے شو کا باقاعدہ ہیڈر تھا کہ بانی تحریک کے خلاف ایک سنگین مقدمے کی تیاریاں، اور اس میں شاہ محمود نہیں ہے شامل. نہیں. اچھا میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کی شاہ محمود پہ ابھی بیچاروں کو انہیں میرے معاف ہمسائے کر ہیں دیں. سر، مجھے ہمسائے تکلیف ہوتی چلے ہے. بہرحال اب جب آپ نے اس جانب توجہ نہیں دی بلکہ آپ نے انتہائی رونق سے، انتہائی ضرورت سے زیادہ اعتماد کے ساتھ آپ نے لفظ استعمال، آپ نے یار پلیز حذف کر دیں یہ جملہ. ہمیں. اچھا بٹ یہ جو چارج شیٹ بنے گی، کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب جو اس پوری قانونی ٹیم کے کپتان ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، کیا وہ اس میں سکسیسفل ہوں گے یا نہیں؟ میرا سوال تو پھر وہیں کھڑا ہوتا ہے. ابھی تک تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے وہ ناکام. وہ ناکام ہوا ہے. یہ ایک الگ بات، ایک منٹ ہے صرف. ہاں یہ ایک الگ بات ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پھر اس کے بعد یوں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت تک ہم اپنی بات جو ہے نا، نہیں آپ یہ کہیں کہ مجھے بیچ میں خام خواہ کا ایک تھوڑی سی جگت بھی لگانی ہے، ایک فقرہ بھی کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات ہمیں اسی لیے پھر یہ ہوتا ہے ٹائم کم ہے، لوگ ہماری بات کو غلط بعض اوقات. نہیں آج آپ نے کلیئر کر دیا نا، کلیئر کر دیا. یعنی کلیئر کرنے کی ضرورت بھی کیوں پڑے؟ چلو اگر آپ اس طرح کی بیچ میں اگر آپ اس میں بےہودگی نہ کریں تو ہمیں شاید اس کی ضرورت نہ پڑے. بہرحال ہارڈ ڈرائیوز جو ہیں وہ ہیں، اور اس وقت مکمل فوکس ہو رہا ہے کہ کسی طرح یہ کیا جائے کہ بانی تحریک انصاف نے اپنا ایک پیرلل پارٹی کا سٹرکچر بنا رکھا تھا جو بیسیکلی سوشل میڈیا پہ فوکس کرتا تھا اور ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا ہوا تھا. اور وہ صرف خالی سوشل میڈیا ہی نہیں تھا بلکہ اس طرح کے روابط بھی ہوتے تھے جن کی وجہ سے امریکی کانگریس سے قرارداد آتی ہے، ہاؤس آف نمائندگان سے سوری بلکہ، اور جیسے ایوان. یہ ایک کہانی ہے جو بنانی ہے، اور اس میں مقدمہ ان پہ بغاوت، سیڈیشن وغیرہ وہ 120 ہوتی ہے اور 124 ہوتا ہے. اور اس میں تحریک انصاف باقیوں کو کہا جائے گا جی یہ لوگ تو ٹھیک ہے، اپنے ہی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے علی امین گنڈا پور ہیں، ویسے تحریک انصاف جیسے بھی ہیں اپنے ہی ہیں، بنا بانی کے. ارے علی امین گنڈا پور جیسے بھی ہیں اپنے ہی ہیں. تو کیوں یعنی تحریک انصاف پر پابندی لگا کے تو انہیں پریشان کریں؟ فیصلہ وقت کا ہوگا. نہیں فیصلہ جو ہے ہر ڈور اپنے ہاتھ میں ایک بات جو ہے، نہیں ایک بات طے ہے کہ اب حکومت ہر صورت، آپ نے دیکھا نہیں کل 2 بیانات آئے ہیں، آج بڑی بھاری بھرکم بہت عرصے کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ بھی لاہور سے یا یہاں سے بہت انہوں نے، اچھا کل وہ مریم بی بی خود جو ہیں جو وزیر اعلیٰ انہوں نے کی، اچھا کہ پھر یہ بھی ثابت کرنے کے لیے کہ اس معاملے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کی. چلو یہ نیند سے اٹھے تو صحیح نا. دیکھیں نا 9 مئی کو یہ واقعہ ہوا، پھر یہ 1.5 سال سوئے رہے، اچانک یہ خواب غفلت سے جاگے، پھر اس ساری نون لیگ کو باجماعت یاد آیا کہ ایک دفعہ 9 مئی ہوا تھا. او یار بس، او بھائی صاحب یہ جاگے ہیں یا جگائے گئے، چلو جگائے گئے ہیں ہارڈ ڈرائیوز کے بعد. ہارڈ ڈرائیوز کے بعد میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہارڈ ڈرائیوز کے بعد وہ خالی بھی ہو سکتی ہیں سر، اور نہیں ایک اس ملک میں اکثر ہارڈ ڈرائیوز خالی ہی ہوتی ہیں.